اس کی مثال تو یوں ہے جیسے ایک آدمی میٹرک کر لے اور پھر اس کو کہا جائے میٹرک کر لو، جو ڈگری وہ حاصل کر چکا ہے پھر سے اس کو وہ ڈگری حاصل کرنے کا حکم دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کما حق کہو وہ اس کام کو نہیں کر سکا۔ اے زبان سے کلمہ پڑھنے والوں، دل سے بھی ایمان لے آؤ۔ تو ایمان لانے والوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ بظاہر تو یہاں دو حکم نظر آتے ہیں، ایک اللہ سے ڈرنے کا اور دوسرا سچوں کی معیت اور صحبت اختیار کرنے کا، لیکن حقیقت میں حکم ایک ہے۔ کونوا مع الصادقین، اس کا طریقہ اور پروسیجر بتلایا جا رہا ہے۔ تقویٰ آئے گا کیسے؟ اللہ والوں کی صحبت میں آنے سے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ضمن میں لکھا خالطوہم لتکونوا مثلہم، اللہ والوں کے ساتھ گھل مل جاؤ اس لیے کہ تم ان جیسے بن جاؤ۔ صحابہ کی سب سے بڑی دعوت کیا تھی؟ وہ شاید اتنی لمبی تقریریں اور اتنے لمبے بیانات اور پروگرامات نہیں کرتے تھے، کردار پر اتنی محنت کر لی تھی کہ صرف یوں کہتے تھے کونوا مثلنا، ہماری طرح بن جاؤ، اور بعض اوقات وہ کہنے کی نوبت اور ضرورت بھی پیش نہیں آتی، ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ اسی لیے قرآن میں ان کو جو معیار بتلایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر لوگ ایمان لے آئے جیسا ایمان صحابہ تم لائے ہو۔ حکیم الامت مجدد ملت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا ترجمہ یوں نہیں فرماتے تھے کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے در پر چلے جاؤ۔ حضرت نے لکھا اللہ والوں کے در پر رہ پڑو، پڑاؤ ڈال دو، بسترے ڈال دو، اس کثرت سے آنا جانا لگا رہے کہ لوگ کہیں یہ تو ان کا خاص آدمی۔ قیامت کے دن جب عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ایک طبقہ جو عرش کے سائے میں ہوگا قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ تو حضرت فرماتے تھے اللہ والوں کے در پر رہ پڑو، بسترے ڈال دو، ٹھکانہ بنا لو، بیٹھے جو تیری یاد میں گوشہ نشیں ہو کر تو اپنا بوریا بھی تخت سلیماں تھا، اور پھر آپ کو وہ اطمینان ملے گا۔ ایک آدمی خدا نہ خواستہ بہت بیمار ہو جاتا ہے اور آغا خان ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، وینٹ اس کو لگا ہوا ہے اور اس کی سانسیں اٹک اٹک کر آ رہی ہے، لیکن اس کے چاروں طرف ماحول اور انوائرمنٹ بہت اچھا ہے، اے سی بھی لگا ہوا ہے، ایئر فریشنر اور خوشبوئیں بھی ہیں، اور فریج اور دوسری سہولیات بھی موجود ہیں، اور باہر گارڈن اور باغیچہ بھی ہے، پیسہ بھی اس کے پاس بہت ہے، لیکن دل اس کا تنگ ہوگا۔ جبکہ دوسرا آدمی ایک پرانی مسجد میں ہے اور گرمی ہے، اندھیرا ہے اور مچھر بھی ہیں، لیکن دل کی تار اس کی اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ آئیں کے در کنج مسجد مست و شاد، و آئیں کے در باغ ترش و نامراد۔
اسی طرح جس آدمی کے دل کی تار اللہ سے جڑ جاتی ہے، باہر کا ماحول اگر سازگار نہیں بھی ہو، اس کے اندر کا ماحول سازگار اور خوشگوار ہوتا ہے۔ اور یہ آتا ہے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے۔ شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت صحبت کیوں ضروری ہے؟ فرمانے لگے کہ کوئی صحابی نبی کی صحبت کے بغیر صحابی بن سکتا ہے؟ کوئی تابعی کسی صحابی کی صحبت کے بغیر تابعی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ اسی لیے یہ صحبت ضروری ہے۔ اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کا جو حکم دیا گیا، اس کی حکمت یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جس آدمی نے رسول کی مخالفت کی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر چلا، علماء نے اس سے اجماع امت کو ثابت کیا ہے، اور اجماع امت سے مراد عام عوام نہیں ہے۔ علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اس سے مراد علماء ہیں، علماء کا کسی چیز پر جمع ہو جانا یہ اجماع ہوتا ہے، یہ قابل تقلید ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لا اعتبار بقول العوام لا وفاقا ولا خلافا، عوام کی بات کا شرعیات میں اعتبار نہیں ہوتا، لأنہم لیسوا من اہل النظر فی الشرعیات لا يفهمون الحجہ ولا یعقلون البرہان۔ یہاں مراد علماء ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ابھی گزشتہ دنوں آپ نے بھی سنا ہوگا، ایک وکیل وہ اس کی تشریح کرتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، نعوذ باللہ وہ کہتا ہے رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، وہ کہتے اس سے مراد جو زمانے میں حاضر ہو اور زندہ ہو اور موجود ہو اور لوگوں کے درمیان ہو۔ اس طرح علماء سے اور رسول اللہ